بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے یہاں دو سیکس جو ہیں بہت زیادہ ڈومیننٹ ہیں، شیعہ اور سنی. آہ، ان دونوں سیکس نے کیپٹلزم کو پروموٹ کیا. ان دونوں سیکس نے کبھی بھی آپ کے لوور طبقے کا خیال رکھنے کے لیے کچھ نہیں کیا. ویری سیڈلی یہ ایک سیکٹ ہے، جبکہ اسلام کے اندر there is absolutely no concept of capitalism, there is no concept of kingship. نہ کوئی بادشاہت ہے، نہ ملوکیت ہے، نہ ہی کوئی کسی کے اوپر حاکم ہو سکتا ہے، نہ ہی کسی کی حاکمیت ہے. حاکمیت صرف اور صرف ایک اللہ ہی کی ہے. کٹ شارٹ، شیعہ حضرات نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کمپلیٹلی نگیٹ آف کر دیا. انہوں نے ان کی خدمات کو پیچھے کر دیا. انہوں نے جو تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لے کر آئے تھے، انہوں نے اس کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دیا، جو کہ عملی شکل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دارالخلوفت میں دارالحکومت میں امپلیمنٹ کیے تھے. انہوں نے ایران جیسی، انہوں نے روما جیسی مملکت کو فتح کر لیا تھا. یہ ایک سیکٹ ہے جس نے کمپلیٹلی نگیٹ آف کر دیا. سیکنڈلی، سنی حضرات، ہماری کسی بھی آپ مسجد میں چلے جائیں، دیوبندی، بریلوی، کہیں بھی آپ چلے جائیں، بہت اچھے لوگ ہیں، اچھے سے لوگ ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف نام کی حد تک زندہ رکھا، ان کی نام کی پیروی کی، تعریفیں کی، لیکن جو اصل میسج تھا اس کو کہیں دور کر دیا. ایسا دور کر دیا کہ وہ آج کہیں دکھتا ہی نہیں. کسی مسجد میں یہ نہیں دکھتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بھی میسج. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خیال سے بہت سب سے زیادہ پاورفل خلیفہ تھے. انہوں نے جو کیپٹلزم کے لیے اور جو انہوں نے ملوکیت کے خاتمے کے لیے جو قرآن کو آگے لے کر چلے تھے، اس کو انہوں نے دفنا دیا. عربوں کی ملوکیت نے، ہماری دیوبندیوں نے، ہمارے مفتیان کرام نے، تقی عثمانی صاحب، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ تقی عثمانی صاحب اس بینچ کے اندر موجود تھے جس میں پاکستان کے اندر جنہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ اسلام کے اندر حد ملکیت کوئی بھی نہیں ہے، جتنی چاہے کوئی زمینیں اون کر سکے وہ کر سکتا ہے. یہ ان کا فیصلہ تھا. آگے چلیں. اب میں ویڈیو کو بہت شارٹ کرنا چاہتا ہوں بیکاز اتنی لمبی ویڈیو کوئی فائدہ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیپٹلزم کے خلاف تھے، زمین کی ملوکیت وہ کسی کو دیتے نہیں تھے. اب وقت آ گیا کہ جب یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ کمیونسٹ ہو چکے ہیں، یہ عجیب سی باتیں کر رہے ہیں، کارل مارکس کا نظریہ پیش کر رہے ہیں. ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ کمیونزم بیسکلی شرک ہے. کمیونزم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کمیونزم اسلام کی ضد ہے. کمیونزم کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہے ہی نہیں. ایتھیسٹ ہیں یہ لوگ، امٹیریل سا ورلڈ ہے، کا کوئی عقیدہ نہیں ہے. ان کو آپ ملا لیتے ہیں. نمبر ون تھنگ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا کہ جتنی چاہے آپ زمین اون کر سکو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے مزدور کی تنخواہ دینی ہی نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کہ کم ناپتے ہیں، جو کہ کم تولتے ہیں. اب انہوں نے اس کی انٹرپریٹیشن کیا کی؟ ہمارے مسلمان امت نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی کہ کم تولنا، کم ناپنا مطلب آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ سبزی بیچتے ہیں، آپ اس میں سبزی کا کاروبار کریں تو ٹماٹر آپ صحیح ناپیں، آلو آپ صحیح ناپیں. یہ ان کی انٹرپریٹیشن ختم ہو جاتی ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا کیا مطلب ہے. ڈیپتھ میں نہیں گئے. اس کی ڈیپتھ کا یہ مطلب تھا کہ آپ نے انسان کی قدر ناپنی ہے، آپ نے انسان کی ویلیو ناپنی ہے. جب آپ کے پاس کوئی محنت، آپ کے پاس کوئی آئے مزدور، تو آپ نے اس کی ویلیو دیکھنی ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر آپ اس کو رکھ لیں گے. آج کل ایک مزدور کی تنخواہ 18 سے 20,000 روپے ہے. اگر آپ اس کو ہائر کرتے ہیں، نہ ہی وہ اپنا پیٹ پال سکتا ہے، نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکتا ہے، نہ ہی وہ کوئی جگہ لے سکتا ہے. اور یہ ہمارے اسلام کے اندر کہتے ہیں کہ بالکل جائز ہے. کہاں سے جائز آ گیا؟ کچھ انسان کے اندر تھوڑی سی عقل ہوتی ہے، تھوڑا سا قرآن کیا قرآن کی بیسکس. قرآن کہتا ہے کہ جب تم ناپو تو صحیح ناپو. تو کہتے ہیں کہ ہم جب آپ ان کی انٹرپریٹیشن سنیں، آپ کسی مزدور سے بات کریں، آپ اس سے پوچھیں آپ کتنا لوگے ایک دن کا، وہ کہے گا 1,000 روپے. تو یہ بالکل جائز ہے. اگر آپ اس کو 900 دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے، ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ اگر وہ کہے میں 800 روپے لیتا ہوں تو کیا آپ اس کو رکھیں گے؟ 1,000 مزدور لائن میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھوکا مر جائے گا 1,000 روپے کے لیے بھی. تھوڑا سا انسان کو عقل ہونا چاہیے. لو ویجز، ایبسلیوٹلی لو ویجز، جتنی انسان کی مطلب اتنا انسان کو چوستے ہیں، اتنی انسان سے محنت لیتے ہیں، اتنی محنت لیتے ہیں اور اس کو مار ڈالتے ہیں، اس کو کھینچ ڈالتے ہیں، اس کو ریڑھ ڈالتے ہیں، اس کو رگڑ ڈالتے ہیں، اس کو رگڑ ڈال کے اس کے ساتھ اس کو
800,000 روپے دہاڑی دیتے ہیں, کہتے ہیں جاؤ یہاں سے تم, خدا کو مانو. یہ انسانیت ہے. تھوڑا سا انسانیت بھی سیکھ لے تو کیپٹلزم آگے نہیں جا سکتا, زمین کی ملوکیت ہو نہیں سکتی. بیسکلی بہت چھوٹی سی ویڈیو ہے, میں اس میں زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہتا, میں نے کوئی ڈیٹیلز نہیں دی کیوں لینڈ اونرشپ نہیں ہونی چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے. بٹ دا کرکس از دیٹ آپ لوگوں کو سیکھنا پڑے گا یہ دو چیزیں کہ ایسا کیوں ہے کیوں نہیں ہے. تھینک یو.